محکمہ خوراک کا گندم اور آٹے کی نقل و حمل بارے نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گندم اور آٹے کی بین الصوبائی نقل و حمل پر نگرانی کی جائے گی۔ ای پرمٹ کے بغیر گندم آٹا ترسیل کی اجازت نہیں ہوگی۔ متعلقہ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز ای پرمٹ جاری کرنے کے مجاز ہوں گے۔ کیو آر کوڈ ای پرمٹس لائسنس یافتہ ٹریڈرز اور آڑھتیوں کو جاری کیا جائے گا۔ محکمہ خوراک کے ای پورٹل پر فلور ملز کو تفصیلات جمع کروانے کی اجازت ہوگی۔ سرحدی علاقوں میں پرمٹ سکیننگ کے بعد اجازت دی جائے گی۔ متعلقہ ڈپٹی ڈائریکٹرز روزانہ کے اخراج کی رپورٹ مرتب کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، محکمہ خوراک کا گندم اور آٹے کی نقل و حمل بارے نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گندم اور آٹے کی بین الصوبائی نقل و حمل پر نگرانی کی ہدایت۔ ای پرمٹ کے بغیر گندم آٹا ترسیل کی اجازت نہیں ہوگی۔ متعلقہ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز ای پرمٹ جاری کرنے کے مجاز ہوں گے۔ کیو آر کوڈ ای پرمٹس لائسنس یافتہ ٹریڈرز اور آڑھتیوں کو جاری کیا جائے گا۔ محکمہ خوراک کے ای پورٹل پر فلور ملز کو تفصیلات جمع کروانے کی اجازت ہوگی۔ سرحدی علاقوں میں پرمٹ سکیننگ کے بعد اجازت دی جائے گی۔ متعلقہ ڈپٹی ڈائریکٹرز روزانہ کے اخراج کی رپورٹ مرتب کریں گے۔ چوک سرور شہید میں خوفناک ٹریفک حادثہ۔ میاں والی روڈ پر دو تیز رفتار بسیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر جاں بحق، 40 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا چوک سرور شہید میں۔ میاں والی روڈ پر دو تیز رفتار بسیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 40 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ افسوسناک حادثے کی تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روہی چودھری عمر سے۔ جی عمر، بتائیے گا حادثہ کیسے پیش آیا؟ جی بالکل، یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ چوک سرور شہید کا نواحی علاقہ ہے اڈا حسین شاہ، جہاں پر جو 2 مسافر بس کے درمیان ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ 4 افراد جو ہے وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے اور 40 افراد جو ہے وہ زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو جو ہے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ریسکیو 1122 کی جانب سے جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر بتاتا چلوں کہ ایک بس جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ملتان جا رہی تھی اور دوسری بس جو ہے وہ باراتیوں کو لے کر لیا کبیر والا سے جو ہے وہ لیا جا رہی تھی، جو حادثے کا شکار ہوئی، جس میں سے جو جاں بحق ہونے والے افراد ہیں وہ 4 افراد جن کا تعلق کبیر والا سے بتایا جا رہا ہے، اور ان میں سے 25 سے 30 افراد جن کا تعلق جو زخمی ہوئے ان کا بھی جو ہے وہ کبیر والا سے بتایا جا رہا ہے۔ 40 افراد سے زائد جو ہے وہ ٹوٹل زخمی ہیں۔ اگر بات کی جائے یہاں پر ضلع انتظامیہ کوٹردو کی، تو اسپتال میں جو ہے وہ ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی۔ زخمیوں کو طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ جہاں بحق ہونے والے افراد کو جو ہے وہ پرائیویٹ ایمبولینس منگوا کر ان کے لواحقین کے جو ہے وہ حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر اسپتال انتظامیہ کا کہنا تھا کہ زخمیوں کا جو ہے وہ علاج معالجہ بھی جاری ہے۔ 40 زخمیوں میں سے جو ہے وہ 20 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہونے پر نشتر ہسپتال ملتان ریفر کر دیا گیا ہے۔ باقی زخمیوں کی جو ہے وہ حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ تھانہ سرور شہید پولیس کی جانب سے جو موقع پر پہنچ کر کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ کچھ روز قبل بھی جو ہے ملتان میاں والی روڈ پر یہ حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں 14 افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا۔ آخر کب تک یہی صورتحال رہے گی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے روڈ کی تعمیر اور انتظامیہ کے خلاف نوٹس لینے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جی چودھری عمر، یہ بھی بتائیے گا کیا یہ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا یا وجہ کچھ اور تھی؟ جی بالکل، یہ حادثہ جو ہے وہ گاڑیوں کی اوورٹیک کرنے کے باعث جو ہے وہ پیش آیا۔ جی چودھری عمر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جاں بحق ہونے والے 4 افراد ہیں اور 40 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ چوک سرور شہید میں خوفناک ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ میاں والی روڈ پر 2 تیز رفتار بسیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر جاں بحق، جبکہ 40 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ کس صارف کے لیے بجلی کا ٹیرف کتنا بڑھ کر کتنا ہو جائے گا؟ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کافی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے مقرر۔ سیلز ٹیکس کے بعد فی یونٹ بنیادی ٹیرف 57 روپے 63 پیسے تک بڑھے گا۔ ایڈجسٹمنٹس ٹیکسز ملا کر فی یونٹ بجلی کا ٹیرف 65 روپے سے تجاوز کر جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے بجلی کے فی یونٹ بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے اضافہ منظور کیا۔ نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کا ماہانہ 100 یونٹ تک ٹیرف 23.59 روپے ہوگا۔
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، گھریلو صارفین کا ماہانہ 100 یونٹ تک کا ٹیرف 23.59 روپے ہوگا۔ کس صارف کے لیے بجلی کا ٹیرف کتنا بڑھ کر کتنا ہو جائے گا؟ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے مقرر، سیلز ٹیکس کے بعد فی یونٹ بنیادی ٹیرف 57 روپے 63 پیسے تک بڑھے گا۔ ایڈجسٹمنٹس ٹیکسز ملا کر فی یونٹ بجلی کا ٹیرف 65 روپے سے تجاوز کر جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے بجلی کے فی یونٹ بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے اضافہ منظور کیا۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے مقرر، جبکہ سیلز ٹیکس کے بعد فی یونٹ بنیادی ٹیرف 57 روپے 63 پیسے تک بڑھے گا۔ ایڈجسٹمنٹس ٹیکسز ملا کر فی یونٹ بجلی کا ٹیرف 65 روپے سے تجاوز کر جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے بجلی کے فی یونٹ بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے اضافہ منظور کیا۔ نان پروڈکٹیو گھریلو صارفین کا ماہانہ 100 یونٹ تک کا ٹیرف 23.59 روپے کا ہوگا، جبکہ ماہانہ 101 سے 200 یونٹ تک کا ٹیرف 30.07 روپے ہو جائے گا۔ ماہانہ 201 سے 300 یونٹ تک کا ٹیرف 34.26 روپے ہو جائے گا۔ ماہانہ 301 سے 400 یونٹ کا ٹیرف 39.15 روپے ہو جائے گا۔ ماہانہ 401 سے 500 یونٹ کا ٹیرف 41.36 روپے ہو جائے گا، جبکہ ماہانہ 501 سے 600 یونٹ کا ٹیرف 42.78 روپے ہو جائے گا۔ 601 سے 700 یونٹ تک کا ٹیرف 43.92 روپے ہو جائے گا، جبکہ ماہانہ 700 یونٹ سے زیادہ کا ٹیرف 48.84 روپے ہو جائے گا۔ ماہانہ 50 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے فی یونٹ 3.95 روپے برقرار رہے گا۔ ماہانہ 51 سے 100 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے فی یونٹ 7.74 روپے مقرر۔ 1 سے 100 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 11.69 روپے ہو جائے گا۔ ماہانہ 101 سے 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 14.16 روپے ہوگا۔ تورنڈا محمد پناہ میں مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا۔ بڑھتی مہنگائی نے لوہا مارکیٹ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تاجروں کے کاروبار ٹھپ، گاہک نہ ہونے سے لوہا مارکیٹ سنسان۔ تورنڈا محمد پناہ میں مہنگائی کا جن بے قابو۔ بڑھتی مہنگائی نے لوہا مارکیٹ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گاہک نہ ہونے سے مارکیٹ سنسان اور دکاندار پریشان۔ ایک ہفتے میں سیمنٹ کی بوری 350 روپے مہنگی ہو گئی۔ دکانداروں کے مطابق ایک ہفتہ پہلے سیمنٹ کی بوری 1100 روپے میں مل رہی تھی، اب 1450 روپے کی ہو گئی ہے۔ ٹیئر 240 سے بڑھ کر 270 روپے، گارڈر 267 سے بڑھ کر 280 روپے، جبکہ سریا 235 سے بڑھ کر 270 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ چھت پر استعمال ہونے والی ٹیل کا فی ہزار ریٹ 13,000 سے بڑھ کر 15,000 روپے تک جا پہنچا۔ دکاندار ہی کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے لگا کر بیٹھے ہیں، کوئی خریدار نہیں۔ مہنگائی کے باعث گھر چلانا مشکل ہو گیا۔ کاروبار بند ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ پہلے سیمنٹ تھی 1150 روپے، ابھی 1450 روپے ہوگی۔ پہلے سریا تھا 235 روپے، اب 270 روپے ہو گیا۔ گاہک لے بھی نہیں رہا، ہمیں بھی کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ہم دکان کے کرائے بھر رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ شہری کا کہنا ہے کہ آئے روز بڑھتی مہنگائی سے گھر بنانا مشکل ہو گیا۔ تمام تعمیراتی مٹیریل مہنگا ہو چکا ہے، بچوں کا پیٹ پالیں یا مکان بنائیں۔ مہنگائی اتنا زیادہ ہے کہ ٹیئر، گارڈر، سریا، سیمنٹ، بجری وغیرہ جتنے بھی بلڈنگ مٹیریل ہے نا، سارا بہت مہنگا تھی چکے۔ ہوں غریب جواستی گال کنی جو بھی جا بڑھا دے، ہونا پہ روٹی ٹکر دی کرے یا جا بڑھا دے۔ شہریوں نے حکومت وقت سے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام علی، روہی، تورنڈا محمد پناہ۔ ملتان میں مرکزی تنظیم تاجران بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف سراپا احتجاج۔ تاجروں نے وہاڑی روڈ پر غلہ منڈی کے باہر بھرپور احتجاج کیا۔ ملتان میں مرکزی تنظیم تاجران کا بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف بھرپور احتجاج۔ وہاڑی روڈ غلہ منڈی کے باہر احتجاج کی قیادت چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران خواجہ سلیمان صدیقی نے کی۔ صدر مرکزی تنظیم تاجران جنوبی پنجاب شیخ جاوید اختر، کنوینر غلہ منڈی ملتان ڈویژن راجہ مدثر، صدر پرانی سبزی منڈی رانا ویس سمیت دیگر تاجر رہنما بھی احتجاج میں شریک تھے۔ خواجہ سلیمان صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم نے احتجاجی تحریک شروع کر دی ہے، اگر حکومت نے ظالمانہ ٹیکس واپس نہ لیے تو ملک گیر ہڑتال کریں گے۔ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ صرف تاجر کشی نہیں ہے، تاجر کشی نہیں ہے، پورے پاکستان کے، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے عوام ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مزدور ہو، سوائے انہوں نے اپنے عمراء جو کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ سب کے اوپر اتنے ٹیکسز لگائے ہیں
कि इंसान का जीना जो है वो हराम कर दिया गया है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि होश के नाखून ले। जो गरीब बंदा जिसकी पे 25,000 रुपये या 20,000 रुपये, उनके 50,000 रुपये के बिल आ रहे हैं, वो गरीब बंदा क्या करे, अपने आप को बेचे। कन्वीनियर गला मंडी मुल्तान डिवीजन राजा मुदस्सिर कुरैशी ने कहा कि हुकूमत ने बिजली के यूनिट मुफ्त देने का वादा किया था, वो वादा अब पूरा किया जाए वरना गरीब आवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाएगी। हुकूमत ने ये वादे करे थे 300 यूनिट फ्री देंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, आटा सस्ता करेंगे, दालें सस्ती करेंगे, आवाम को 1998 वाला दौर वापसी देंगे, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं आया। हमारे बजट में हमें सजाए मौतें दे दी है इन्होंने बजट ऐसा जालिमा बनाया है, गरीब आवाम रो चुकी है। जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये ना, वो सिर्फ बिजली का बिल भरेगा, अपने बच्चों को कुछ नहीं खिलाएगा। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम करने के जो दावे किए थे इन्हें पूरा करे, नहीं तो ताजिर दमादम मस्त कलंदर करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। महंगी बिजली और ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगियां अजीरन कर दी। शदीद गर्मी और हब्स के साथ भारी भरकम बिजली बिलों से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मुल्तान में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। महंगी बिजली और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। शहर और गिरदनवाह में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। जिला कचहरी में हर घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग से वकला और साइलिन शदीद परेशान है। लोड शेडिंग की वजह से अदालती मामलात भी मुतासिर हो रहे हैं। कल भी इसी तरह हुआ है। रोजाना लोड शेडिंग का ना कोई शेड्यूल है, ना पता चलता है बिजली ने कब आना है, ना पता चलता बिजली ने कब चले जाना है। अनअनाउंस लोड शेडिंग है, बिजली के बिल बेतहाशा आते हैं, इसके बावजूद बिजली हमें नहीं मिल रही और बिलों की भरमार है, टैक्सेस की भरमार है। वकला कहते हैं कि बिजली के जायद यूनिट चार्ज करने के बावजूद लोड शेडिंग पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। पब्लिक मकामात पर बिजली की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दूभर कर दिया। कचहरी में भी 5-5, 6-6 घंटे लाइट गई रहती है और इस वक्त भी कचहरी के अंदर लाइट नहीं है। और सुबह से यही है, 1 घंटे के बाद 5 मिनट की लाइट आती है, फिर चली जाती है। कल भी ऐसे था, आवाम बड़ी परेशान है। शहरियों का कहना है कि 195 यूनिट वाले सारिफीन को 206 यूनिट का बिल भेजा जा रहा है। 195 यूनिट का बिल 3,000 जबकि 200 यूनिट से ऊपर का बिल 9,000 रुपए चार्ज किया जा रहा है। रीडिंग कम होने के बावजूद जायद बिलिंग एसडीओ किस्तें करने की बजाय मीटर काटने का ऑर्डर देते हैं। 202 यूनिट का 16,000 बिल है, 202 यूनिट का 16,000 बिल है, 15,000 सैलरी है मेरी। क्या गुजारा होगा इसमें, बताएं जरा। हम तो बिल नहीं देंगे, हम ये बिल नहीं देंगे। समाजी रहनुमाओं और शहरी हलकों का कहना था कि हुक्मरान जमात ने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। लोग अब बिल भरने की सकत नहीं रखते। गरीब आदमी खुदकुशी करने पर मजबूर है। कारोबारी सरगर्मियां खत्म होकर रह गई हैं। हुकूमत रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दाम करे। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर बिलाल यूनिस और चौधरी जुनैद अनवर के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में हीट वेव के बाद शदीद हब्स का राज, ऊपर से बिजली की तवील लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग ने शहरियों के कड़ाके निकाल दिए हैं। ऐसे में मैपको अफसरान और अमला साइलिन की दाद रसी करने के बजाय उन्हें खार करने लगा। बहावलपुर मैपको में अंधेर नगरी चौपटरा सैकड़ों सार्फिन के बिलों में जायद यूनिट डालकर स्लैब तब्दील कर दिए गए। ओवर बिलिंग से तंग घरेलू खवातीन भी दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। एयर कंडीशन दफातर में बैठे अफसरान खवातीन साइलिन को तारीखें देकर टुरखाने लगे। शदीद हब्स में खवातीन बेबसी की तस्वीर बन गयी। कहती है एक फ्रिज और पंखे का बिल 15,000 रुपए भेज दिया गया और फिर बिल की 2 किस्तें भी नहीं की गयी। घर में फाका कशी की सूरत हाल है, बिल कैसे अदा करें। खवातीन ने हुकूमत को रहम करने की अपील कर दी। बहावलपुर की ख्वाजा सिरा कम्युनिटी भी बिजली के महंगे बिलों से परेशान। रहनुमा ख्वाजा सिरा कम्युनिटी साहिबा को 774 यूनिट्स का बिल 52,000 रुपए भेज दिया गया। ना मेरे घर में एसी है, एक छोटा सा रूम कूलर है और बाकी पंखे वगैरह जो आम घरों में होते हैं। वही इतना बिल यानी कि 52,000, मेरी तो इतनी सैलरी भी नहीं है। रहीमजार खान के शहरी भी बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से परेशान है। शहरियों का कहना है कि आम दिन से भी ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। हुकूमत हमारा मुआशी कत्ल कर रही है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि लोड शेडिंग कंट्रोल करके बिजली सस्ती की जाए। मुजफ्फरगढ़ में हीट वेव के बाद शहरियों को एक और अजाब का सामना। शदीद हब्स और गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं हर घंटे के बाद बिजली बंद की जा रही है। वोल्टेज भी कभी ज्यादा और कभी कम हो रहे हैं। बिजली की बंदिश के बाद मुश्किलात का सामना है। शहर ओलिया में महंगाई की लहर बरकरार। सब्जियों और फलों की कीमतों में रिलीफ शहरियों के लिए ख्वाब बनकर रह गया। अदरक 600, लहसुन 400 रुपए फी किलो पर बरकरार है।
मुल्तान में सब्जियों और फलों की मार्केट में महंगाई बढ़ने लगी। मार्केट में अदरक 600, लीमू 500 और चाइना लहसुन 400 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी निफनामा में चाइना लहसुन 288 और लीमू देसी 304 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। टमाटर मुसलसल महंगा होकर 240 रुपए फी किलो हो गया, जबकि इसकी सरकारी कीमत 130 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में हरी मिर्च और प्याज 120, गोभी 160 और आलू 100 रुपए फी किलो हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक प्याज 86, सब्ज मिर्च 70, टमाटर 130 और आलू 76 रुपए फी किलो हैं। मौसमी सब्जियां टिंडे और अरवी 150, करेले और भिंडी 120 रुपए फी किलो हैं। दुशहरी आम 264, 300 और सिंधड़ी 150 से 200 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। चेरी और अंगूर 400, लीची 300, आलू बुखारा 300, खुबानी और फाजा 200 रुपए फी किलो, जबकि केले 160 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त परचून में 377 रुपए फी किलो है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान हसन के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान।